الحمد للہ وبعد، تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، جو پریشان حال کو سکون عطا کرتا ہے، جو فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، جو درد والے دلوں کے مسیحا تھے، جن کی ایک نگاہ نے سینکڑوں غلاموں کو محبوب رب بنا دیا، جن کے در پر غلامی باعث عزت تھی، اور جن کی امت آج اس اذیت میں مبتلا ہے جس کا نام ہے ڈپریشن۔ ایھا الاخوۃ فی اللہ، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، ڈپریشن کیا ہے؟ آئیے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے۔ یہ صرف ایک بیماری نہیں، یہ روح کا اضطراب ہے، یہ روح کی پریشانی ہے۔ جسم کی کمزوری کا نام نہیں، ڈپریشن جسم کی کمزوری کا نام نہیں، یقین کی کمزوری کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں، میری دعائیں سنی نہیں جا رہی، میں اکیلا ہوں۔ اور یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان دل میں وسوسہ ڈال کر کہتا ہے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا۔ نہیں نہیں، ہمارا اور آپ کا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، یقیناً دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یعنی تمہارا دل بے قرار ہو تو تلاوت قرآن کرو، تمہارا دل مضطرب ہو تو سجدے میں گر جاؤ، اور دیکھو کیسے دل پر سکینت اترتی ہے۔ مزید فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار صرف گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں، یہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو صرف اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے چاہو۔ اور جب نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود غمگین ہوتے تو سجدہ فرماتے، رب کے سامنے سجدے میں گر جاتے اور یہ تسبیح پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں نصیحت ملتی ہے، جب ہمیں کوئی غم پہنچے، جب ہمیں کوئی رنج پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، کسی طرح کی بھی کوئی ڈپریشن ہو، سجدے میں گر جاؤ اور پڑھو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو جب بھی ایسے حالات آتے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، جنہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کونسلر کے پاس نہیں گئے بلکہ نبی مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے اور رو پڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبراً یا خباب فإن نصر اللہ قریب، صبر کرو خباب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آج بے شک کتنے بھی سخت حالات ہیں،
تمام انسانیت بلبلا رہی ہے، تڑپ رہی ہے، سب سے بہترین علاج اس کا صبر ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ہے ڈپریشن سے نکلنے کا نبوی نسخہ۔ آپ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صبح و شام اس کی تسبیح پڑھیں، اس کا ورد رکھیں زبان پر۔ علامہ اقبال نے کہا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ حضرات گرامی، اقبال کا نوجوان وہ ہے جو دھند میں رستہ تلاش کرتا ہے، جو خوف سے لڑتا ہے، جو خدا سے امید رکھتا ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اقبال پھر کہتا ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلام ہے میرا، کہ دنیا میں کوئی چیز نا امیدی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آئیے اس کا روحانی علاج کیا ہے اس کو سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علاج کا سب سے پہلا مرکزی جو علاج ہے وہ ہے 5 وقتہ نماز۔ 5 وقتہ نماز کو لازم پکڑو۔ نماز اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن کریم پڑھیں، دل کی صفائی اسی سے ہوگی، اور جتنا ہو سکے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرے، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار۔ چوتھے نمبر پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک۔ 5 نمبر پر کسی صالح بزرگ، شیخ یا پیر کی صحبت میں رہو۔ 6 نمبر پر کسی غریب، یتیم یا بیوہ کی مدد کرو، کیونکہ فرمان نبوی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آئیے آخر میں رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا رب المستضین، ہم سب کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ، جس دل میں درد ہے اسے تسکین دے دے۔ یا اللہ، جس کی آنکھ میں آنسو ہے، آنسوؤں سے اشک بار ہے، رو رہی ہے، اس کو ہنسنے کا ریزن دے دے، ہنسنے کا سبب دے دے۔ یا اللہ، ہماری راتوں کو سجدوں سے، دنوں کو ذکر سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ یقین عطا فرما جو صحابہ کے دلوں میں تھا، اور وہ عزم دے جو اقبال کی فکر میں تھا۔ آمین یا رب العالمین۔